اتنا باغ اور چپکے بھی اس کھیل کا اختتام ہونے ہی والا تھا۔ کچھ لمحوں کی دیر تھی اور وہ ان کے ہاتھ لگنے والا تھا۔ ساحل سانس رو کے ہراہٹ کو سن رہا تھا۔ وقت کا شکنجہ اسے جکڑنے کو ہی تھا۔ وہ شخص ٹرک کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ چل چھوڑ، رہنے دے، تو جا اپنے رستے، وہ شخص ڈرائیور کی پیٹھ دبکتے ہوئے بولا۔ ساحل کا جانے کب سے رکا ہوا سانس اس جملے سے بحال ہوا۔ قدرت شاید ابھی اس پر مہربان تھی۔ ٹرک آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑنے لگا اور منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ انظر صاحب کے گھر کی رونق دم توڑ گئی تھی۔ ساحل اور ماہم کے نہ ہونے سے گھر میں ایک مستقل اداسی چھائی رہتی تھی۔ سجیل بھی اپنے کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ سبھی ایک دوسرے سے اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ زندگی اتنی عجیب ڈھنگ سے گزر رہی تھی جو کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اچھے وقت کی آس میں وہ سب اپنی جگہ ہمت سے جمے ہوئے تھے۔ صبح کو پڑتے ہی ماہم بغیر کسی کے کہے اپنے مقرر کردہ کاموں کو کرنے میں جت جاتی۔ اتنی سخت مشقت کے بعد اس کا جسم دکھنے لگتا، لیکن آرام اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھا۔ گھر میں ماں کے 1000 بار کہنے سے کسی ایک کام کو ہاتھ لگا بھی دیتی تو سارے دن تکن کا واویلا مچائے رکھتی۔ انظر صاحب تو باقاعدہ رقیہ بیگم کی کلاس ہی لے لیتے۔ میری بیٹی سے کام نہ کروایا کرے، وہ اس کی شکایت پہ کہتے۔ ہاں، نوکر دیں گے نہ بیٹی کو جہیز میں، وہ بھی تنکیں بولا کرتی۔ ارے بیگم میں نہیں بھی آنے والا اپنی بیٹی کو، گھر داماد رکھ لیں گے، وہ مذاق میں کہتے، اور وقت نے ان سے ان کا ہر خواب ہی چھین لیا۔ نازو پلی بیٹی حویلی میں بگار کاٹ رہی تھی۔ وہ نہ اس کے آنسو پوچھ سکتے تھے اور نہ اس کو اس دوزخ سے نجات دلا سکتے تھے۔ ہاں یاد ہے، چولہا پونگتے ہوئے آنکھوں کو لگنے والی دھوئیں نے اس کے آنسو کا برم رکھ لیا، ورنہ بات بات پہ آنسو بہانا حویلی کے مکینوں کو قطعی پسند نہیں تھا۔ باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے وہ مختلف قسم کی سوچوں میں گری ہوئی تھی۔ بی بی جی، ساتھ کام کرتی نوکرانی نے ماہم کو آواز دی۔ ہاں بولو، اس نے ہاتھ روکے بغیر جواب دیا۔ او جی، آپ کو چھوٹے ملک سے تو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ڈر کیوں نہیں، پہلے لگتا تھا، اب نہیں لگتا، وہ اس کے سوال پہ چونکتے ہوئے بولی۔ سبھی ان سے گھبراتے ہیں جی، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ان کو اچانک دورہ پڑ جاتا ہے، وہ رازدان انداز میں بولی۔ دورہ؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بی بی جی، ان کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ ماہم کام چھوڑ کر اس کے اور قریب ہو گئی۔ دیکھنے میں تو وہ پاگل نہیں لگتے، اس نے نوکرانی کو کوریدا۔ گھر کی در و دیواروں کے بعد نوکر سارے رازوں کے امین ہوتے ہیں۔ وہ ماہم کے مزید نزدیک ہو گئی تھی، قریب ہی تھا کہ الجھی ہوئی ڈور کا کوئی سرا اس کے ہاتھ آ ہی جاتا کہ ایک زور پونگتی ہوئی آواز سے دونوں ہی اچھل پڑی۔ کس کی اجازت سے تم دونوں راز و نیاز کر رہی ہو؟ چودرائن ان کے سر پہ کڑی چلا رہی تھی۔ ماہم کی لمبی چوٹی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اور تو اپنی حیثیت بول گئی جو کن سوئیاں لے رہی ہے؟ ماہم کو بالوں سے گھسیٹ کر باورچی خانے سے نکالنے لگی۔ کھلے صحن میں اسے پٹکنے کے بعد وہ نوکرانی کی خبر لینے لگی۔ کمروں سے ساری عورتیں نکل کر باہر آنے لگی۔ مفت کا تماشا لگنے کا وقت جو ہو جاتا تھا، ماہم کی نظریں اس بھیڑ میں شہریار کو ڈھونڈنے لگی۔ تو بھول کیسی گئی اپنی اوقات؟ خون بہا میں لائی گئی کو تو زندان میں ڈال دیتے ہیں، ہم پھر تیری روٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ زبان کے نشتر کے ساتھ موٹی لکڑی بھی اس پر برسا رہی تھی۔ اور تو کیا راز اگل رہی تھی؟ تیری ماں نے منتیں کی تھی کہ تجھے زنان خانے میں نوکری دی جائے، اب نوکرانی کی شامت آئی ہوئی تھی۔ معاف کر دے بڑی بی بی، وہ ہر چوٹ پہ بلبلاتی۔ معافی تو اچھی طرح ملے گی تجھے، کل سے تیری ڈیوٹی مردانہ خانے میں ہوگی۔ اب وہاں جو بھی ہو تیرے ساتھ۔ وہ لکڑی پینک کے پاس پڑی چارپائی پہ بیٹھ گئی اور ہانپنے لگی۔ مار دو لوگوں میں تقسیم ہو کر آدھی آدھی دونوں کے حصے میں آئی۔ یہ بھی ایک طرح سے غنیمت ہی تھا۔ چودرائن کے بیٹھ جانے کا مطلب محفل برحاس ہونے کا اشارہ تھا۔ وہ دونوں اپنی چوٹے سے ہلاتے وہاں سے اٹھ گئی۔ سالوں غلامی کی ہے ان کی، اور یہ صلہ دے رہی ہے یہ عورت، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بی بی جی، اب ادھر نہیں آ پاؤں گی میں، کل سے ان بیڑیے نما مردوں کے بیچ پھینک دی جاؤں گی۔ کوئی اور راستہ نہیں؟ ماہم نے پوچھا۔ ان کی کہی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے بی بی جی، وقت کے فرعون ہے یہ لوگ، وہ نفرت سے بولی۔ پر آپ فکر نہ کرو، آج کی رات میں پیچھے باڑے میں آ جاؤں گی، آپ کمرے کی کڑکی میں آ جانا، آج ہر رات سے پردہ اٹھا دوں گی، وہ عزم سے بولی۔ اب وہ دونوں خاموشی سے باقی ماندہ کام سمیٹنے لگی۔ دونوں کو ہی رات کا انتظار تھا۔ ایک نے ہر رات سے پردہ اٹھا دینا تھا اور ایک کے ہاتھ الجھی ڈور کا کوئی سرا ہاتھ لگنا تھا۔ ماہم نے جلدی جلدی کام سمیٹے، ہیجان سے اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سارے کام سمیٹ کر جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کے جسم کے ہر جوڑ نے احتجاج کیا۔
زمین کی گردراہٹ بھی اب اس کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تکن سے اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے جڑنے کو ہی تھی کہ کڑکی پہ دستک ہونے لگی۔ اس کے نیم خوابیدہ دماغ نے اس آواز کو پہچاننا چاہا اور یکدم اس نے آنکھیں کھول دی۔ کڑکی پہ وہی نوکرانی نور کھڑی ہوئی تھی۔ تسی سو گئے بی بی جی، میں کب سے دستک دے رہی تھی، وہ ناراض سی آواز میں بولی۔ ہاں، معاف کرنا، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولی، آپ کو بھی کہاں عادت ہوگی اتنی سخت محنت کی۔ وہ افسوس سے بولی، نصیب میں سختی ہو تو کون بچ سکتا ہے۔ ماہم ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، بی بی جی، میں جو کچھ بتانے جا رہی ہوں وہ آپ غور سے سننا۔ اگر کسی کو ذرا بنک بھی پڑ گئی کہ میں نے یہ راز کھولا ہے تو اس حویلی میں بونچال آ جانا ہے۔ ہاں تم بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ ماہم کے پیٹ میں تجسس کی زیادتی سے مروڑ سے ہونے لگے۔ ماہم کا دل کیا کہ باہر اس کے ساتھ بیٹھ کے ساری بات سنے، لیکن اپنی پناہ گاہ چھوڑنے کا پچھلی دفعہ کا تلخ تجربہ اسے ایسا کرنے سے باز رکھا ہوا تھا۔ بی بی جی، آپ ہی اصل مالکن ہو اس حویلی کی، وہ آہستگی سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ماہم حیرت سے ہکلانے ہی لگی۔ سچ کہہ رہی ہوں جی، وہ بولی۔ یہ سب دولت و جائیداد کے اصل وارث ملک شہریار ہے۔ وہ رازوں سے پردہ ہٹاتی جا رہی تھی۔ ماہم کی ٹانگیں حیرت کی زیادتی سے کانپنے لگ گئی۔ اس نے کڑکی پہ لگی سلاخیں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل نہایت تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، پر شہریار کا تو دماغی توازن۔ ماہم کی بات نور نے کاٹ دی۔ یہی بتا رہی ہوں، غور سے سن لے۔ وہ اس کے تجسس کو آسمان تک لے گئی تھی۔ ملک شہریار کو پاگل بنایا گیا ہے، وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی۔ ماہم کے سر پہ تو مانو آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ نور نے آگے بات کرنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ایک کرخت مردانہ آواز گونجی۔ کون ہے اس وقت؟ کون ہے ادھر؟ کوئی ادھر ہی آ رہا تھا۔ ماہم کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جانے کے ہی قریب تھا۔ بات ادھوری رہ گئی تھی اور نور نے دوبارہ ادھر آنا نہیں تھا۔ اس نے بغیر آواز کے کڑکی بند کی۔ نور سے باہر اس وقت وہاں ہونے کے لیے باس پوس کی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں باہر خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر آہستگی سے کڑکی کھول کے دیکھا تو نور وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہم کے ہاتھ جیسے فضل کے کچھ ٹکڑے ہاتھ لگے تھے، پر ابھی بھی بہت کچھ تھا جس سے وہ انجان تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ آدھی معلوم ہوئی بات اسے اور بھی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ یکدم کڑکی پہ پھر سے دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے کڑکی تک گئی اور کڑکی کھول دی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح پرواز ہونے کو تھی۔ کڑکی میں ملک سفیر کی سربراہی میں گھر کے دیگر افراد کھڑے تھے۔ چودھرائن نے نور کی گردن گدی سے پکڑ رکھی اور نور دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو بھرے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل تو بڑی پارسا بن رہی تھی اور آج اس کمینے کی مدد سے اپنے یار کو ادھر بلا رکھا تھا۔ ملک سفیر کی پنکارتی ہوئی آواز آئی، باہر نکال سفیر، اسے آج اس کا فیصلہ کر ہی دے دیتے ہیں۔ چودھرائن نے زہر خند انداز میں کہا۔ ماہم نے کڑکی کے پٹ بند کیے اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ سارے اس طرف ہی آ رہے تھے۔ اس کی نظر کاٹ کباڑ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا بھاری سامان دیکھا اور دروازے کی طرف اس کو کسکانا شروع کر دیا۔ اس کی چٹی حیث اسے کسی بڑے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے کی دیر تھی، وہ سارے مل کے دروازہ پیٹنے لگے۔ وہ دروازہ پیٹتے جاتے تھے اور مغلطات کا طوفان تھا جو ان کی زبانوں سے نکل رہا تھا۔ ماہم نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا۔ اس کا وجود کانپنے لگا۔ آج اسے اپنی جان شدید خطرے میں گری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک دروازہ پیٹتے رہے اور کھولنے کے لیے زور آزمائی کرتے رہے، لیکن کھول نہیں پائے۔ آخرکار بکتے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتی ہوں کتنی دیر تک چپ کر بیٹھی رہے گی، چودھرائن زہریلے لہجے میں بولی۔ ملک سفیر بھی ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کا بہترین موقع آج بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ماہم ابھی تک لرزیدہ وجود کے ساتھ دروازے سے لگی بیٹھی تھی کہ کڑکی پہ پھر سے دستک ہونے لگی۔ ماہم کا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ اب کون آ گیا؟ کڑکی کھول کے دیکھوں یا نہیں؟ پھر کوئی مصیبت میرا انتظار نہ کر رہی ہو؟ یہ سوال ذہن میں ابھر رہے تھے۔ دستک ٹہر ٹہر کر اور نہایت محتاط طریقے سے دی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ ماہم نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کڑکی کھولو ماہم۔ دھیمی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا ذہن آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ آواز پہچانتے ہی اس نے کڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سامنے شمائل کڑی تھی۔ اس نے پہلے اس کے ہاتھ میں روٹی تمائی اور پانی کی بوتل دی۔ ابھی یہ کچھ مل سکا ہے، اس پہ ہی گزارا کرو، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ باہر کیا حالات ہیں؟ ماہم نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ اچھے نہیں ہے، یہ لوگ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں، ہر طرف سے ناکامی ہی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ساحل کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ملا، وہ آہستگی سے بولی۔